وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے کیسے ہو؟ ہیں سر، آپ بیٹھو ٹھیک ہے؟ اور آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہو؟ بس سر یوں آیا ہوں کہ دیاری میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، ہمارے بھائی نے اس کو روکنے کے لیے کہا ہے، اور ہماری پوری تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اس چیزوں کو روکا جائے۔ اس سے بہت چیزوں پہ جو ہے نا اتفاقی ہوتی ہے، اس میں جو ہے کچھ قوم آپس میں لڑ جاتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں قوم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑیں، ہاں کوئی کسی بالکل، کے تم نے خلاف صحیح بات کہا کرے۔ ہے یہ کہ ہم اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے۔ انہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا دینا ہے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو، ہمارے لوگوں کو نقصان ہو، ہمارے علاقے کو نقصان ہو، جان و مال کو نقصان ہو۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ان کو روکنا ہے، اور ان کا جلسہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ جلوس نکلنا چاہیے۔ جو کچھ کر سکتے ہو کرنا، لیکن عوام کو اعتماد میں لے کر اور عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ شرپسند لوگ اسی بہانے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جان مال کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ تم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہو، اور میرے سمجھانے سے پہلے ہی تم لوگ اپنی طرف سے ایک راہ بناتے ہو اور مجھ سے مشورہ لیتے ہو۔ ظاہر ہے تمہاری سوچ اچھی ہے اپنے لوگوں کی، تو ہمیں ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان کو کسی طور سے بھی آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ یہ اسی بہانے نقصان پہنچاتے ہیں، جان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، وطن کو نقصان پہنچاتے ہیں، علاقے کا سکون غارت کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو روکنا ہے ہمیں، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ان لوگوں کو روکنا ہے، ذمہ داری سے، محبت سے، اس ملک کی محبت کے لیے، علاقے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا ہے، کسی طور سے بھی کامیاب نہیں ہونے دینا۔ بہت آسان بات نہیں ہے یہ، اور اپنے جذبے کو اپنے اندر جو سموتے ہو، محسوس کرتے ہو کہ یہ اپنا احساس کیا ہے، تو وہی احساس یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت، اپنے علاقے سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت۔ تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں محبت میں، اور اس میں جذبہ حب الوطنی، اور اس جذبے کو لے کر آپ چلیں گے تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو روکنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، قدم قدم پر ان کی راہ میں ڈٹ جانا ہے، جب جا کے ہم کامیاب بنیں گے۔ بہت اچھی بات، میری طرف سے اجازت ہے تمہیں، اور ہر لحاظ سے ہر وہ قدم اٹھاؤ جو ان کے لیے نقصان ہو اور ہمارے لیے فائدہ ہو، لیکن عوام کے لیے نقصان نہ ہو۔ عوام کی جان و مال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر کام کرنا ہے۔ ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا جو نقصان پہنچائے۔ یہ اس بہانے بہت نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور سے عوام کے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کسی کی ایک جان جانے سے پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، ہر لحاظ سے پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہیں تو دشمن کے پٹھو ہیں۔ وہ ہمارے ملک کو ان کے کہنے پر نقصان پہنچا کر اور اس کو بے روی کا شکار بنانا چاہتے ہیں، غریب ملک غربت بنانا چاہتے ہیں، بھیک منگا ملک بنانا چاہتے ہیں، کہ ظاہر ہے جب ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ختم ہو جائے گی لوگوں کی وجہ سے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے معاشی حالات خراب کر کے یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم لوگ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جائیں اور ان لوگوں سے جا کے بھیک مانگیں اپنے ملک کے لیے جن کے یہ پٹھو ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے، اور یہی ہے، یہی ذمہ داری اور احساس، اس کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔
اور ڈٹ جانا ان کے سامنے ڈٹ جانا ہے، روکنا ہے ان کے ہر قدم کو، توڑ دینا ان کے ہر قدم کو، روکنا ہے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، کسی طور سے بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب جا کے ہم سکون میں آئیں گے، ہمارے لوگوں کو سکون ملے گا، ہمارے معاشی حالات اس ملک میں اچھے ہوں گے، اور جب معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں تو دنیا کے نقشے پر وہ ملک چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ معاشی حالات ہی ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ہم یہ درآمد اور برآمد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہی لوگ جو جلسہ کرنے چلیں یہ اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی سفیر، کوئی بھی صدر جب ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یہ لوگ جلد سے جلوس کرتے ہیں تاکہ حالات خراب ہیں۔ پھر وہ شخص نہیں آتا، وہ صدر نہیں آتا، وہ بزنس مین لوگ نہیں آتے، اور اس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان کو ہر حالت میں روکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری۔ میں اجازت دیتا ہوں، جو بھی جیسی بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، بس ان کو سر آپ اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑتے؟ اتنی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کارساز میں دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے۔ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، مجھے پتا ہے، احساس ہے مجھے اس چیز کا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہاں جا کے ہمارے اپنے ہی لوگ راستہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس راستے میں رکاوٹ جب بن جاتے ہیں تو ہمارے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ شرپسند لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احساس ہے اس چیز کا، اور میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری کچھ مصلحت ہے، لیکن ہم اس مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ آپ بالکل صحیح، غصے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور پاکستان سے ہمیں محبت کرتے رہنی چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں خود کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا کہ جو یہ لوگ کامیاب نہ ہوں کسی طور سے۔ کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے ہی اگر ہمیں علم ہو جائے بہت جلدی تو ہم ان کو روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ میری بانو بانو بانو، اب یہ میری پیاری سی گڑیا ہے، اب میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں، اور یہی پیار ہم اپنے پاکستان سے کرتے ہیں، اپنے ملک سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے کرتے ہیں، اپنے عوام سے کرتے ہیں۔ واقعی تم صحیح کہہ رہی ہو اپنی جگہ کہ بعض جگہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے ان کے کچھ ایسے کام کرنے سے جس سے نقصان ہو عوام کا، ہم ان کے ہاتھ وہیں روک سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد اگر ہم جائیں گے ان کے پاس تو وہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا، صحیح کر دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور وہ چھوٹ جاتے ہیں، یہ کیوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان کی ہوتی ہے کچھ بات ایسی کہ جو جیسے وہ کہتا ہے نا کہ مصلحت ہے، تو کوئی بات ایسی ہوتی، بہرحال دکھ کی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود اپنے آپ کو لوز نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں یہ احساس نہیں کرنا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم ناکام ہو رہے ہیں، نہیں، یہ ناکامی ہماری بہت بڑی کامیابی بن جائے گی انشاءاللہ۔ بس اپنے کام سے کام لگے رہو، گڈ، اپنے کام سے کام لگے رہو، اپنے کام سے کام رکھو، بالکل دیکھو حالات کو، اس کے ساتھ کام کرتے ہو، اور وقت سے پہلے پکڑ لو تو بہت بڑی بات ہے۔ گڑیا میری بانو، بانو میری بانو، بانو میری گڑیا، میری گڑیا یہ میری بانو ہے، بانو ہے میری پیاری سی بانو، پیاری، بولو
کیا چاہیے تم کو؟ چاہیے تم کو پوچھ، آ جاؤ. اور صاحب آپ کو ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے. اچھا سر میں گاڑی نکال کر باہر پارکنگ پہ لگا. ٹھیک. ہاں بھائی، بانو تو بات نہیں کر رہے مجھ سے. بانو لو جی، یہ لو، چلو یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے نیا گیم، یہ نیا گیم تمہارے موبائل میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ کھیلو کوداؤ. اب دیکھو ہماری کتنی پیاری بچی ماشاء اللہ، لیکن اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ خاموش طبع ہے، صحت مند ہے، بس اپنے دھن میں مگن رہتی. کھیلو، بانو بانو بانو. اصل میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ بچہ تھوڑا سا بات نہیں کرتا ہے، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بچہ تھوڑا سا شرماتا ہے، جھجکتا ہے. اچھا، بچوں میں جھجکنا نہیں چاہیے. بچوں میں اچھی عادت یہی ہے، تم حالات کو ساتھ بتاؤ، سب کچھ ایکٹیو بناؤ اس کو. اور یہ بنانے کے لیے ہمیں ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں جو بچوں کی طرح بچے بن جائیں. جب جا کے ہوتا گڑیا، دیکھو 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 دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، بانو 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 بانو، دیکھو دیکھو یہ کیا ہے. ارے میں یہ تمہارے لیے، تم بات کرتی ہو، وہاں پر گئی ہے میری بیٹی پوری. وہاں بھی اس کی بہت کم بات کرتی ہے، یہ بھی بہت کم بات کرتی ہے، بس اپنے دھن میں رہتی ہے، دھن میں. گڑیا میری بانو بہت پیاری بیٹی ہے میری، بہت اچھی. اکیلے میں بہت پیار کرتی ہے مجھ کو، بہت پیار کرتی ہے، کھیلتی ہے میرے ساتھ، میری باتوں کو سنتی، سمجھتی. بس اس کو ایک ہی شوق ہے، بس گیم کا. گیم چلتے رہے، کھیلتی رہوں، بس اور کچھ نہیں. بانو صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ یہ صحیح بتا رہا ہوں نا لوگوں کو؟ بس اپنے گیم سے مطلب رکھتی ہوں. بہت اچھی لڑکی ہے میری، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. یہ اصل میں بچے جو ہوتا ہے نا، پھول ہوتے ہیں، اور بہت کم اگر بات کرتے. یہ لو پیاری سی گڑیا، لے لو. بچوں کے لیے تو بس ہم کیا ہے، سب کچھ بچوں کا ہے، اسی لیے یہ سب ہماری خوشی ہے، ہماری خوشی. یہ لو جو سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو. ٹافی لائیں گی، چاکلیٹ لائیں گی، اور کیا کیا لائیں گی، مجھے بھی دیں گی، بابا کو بھی دیں گی اپنے. بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، پھول